अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे उन चीज़ों के बारे में कि जिन चीज़ों की वजह से इंसान के घरों में बीमारियां आती हैं और जिन चीज़ों की वजह से घरों में बेबरकती आती हैं। तो ध्यान से सुनिए एक एक बात को, और जो कोई इन चीज़ों में मुलव्विस हो तो अपने आप से उन चीज़ों को ख़त्म करें ताकि बीमारियां भी दूर भागें और घर में बेबरकती जो है वो भी दूर हो सके। तो सबसे पहले हम उन 6 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि जिनसे बीमारी पैदा होती है। नंबर 1, खड़े होकर पानी पीना। इससे इंसान के जिस्म में बीमारी पैदा होती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और पेट की और भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 2, नंगे सर बैतुल खला जाना, यानी बाथरूम टॉयलेट में जाना नंगे सर। आप जानते हैं कि टॉयलेट में जिन और जिन्नियाँ, खबीस शयातीन वग़ैरह मौजूद होते हैं जो इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने के दर पे होते हैं। इसलिए हमें तालीम ये दी गई है कि जब आप टॉयलेट में जाएं तो सर ढांक कर जाएं ताकि उनके हमलों से बच सकें, और साथ ही साथ जब अंदर दाखिल हों तो दुआ पढ़ लें ताकि उनका हमला आप पर ना हो सके। नंबर 3, नहाने की जगह पेशाब करना। नहाने की जगह पेशाब करने की वजह से इंसान को निस्यान की बीमारी हो सकती है। यानी जिस जगह पर नहाते हैं आप, गुस्ल खाना जो है, वहाँ बिला ज़रूरत पेशाब करने से परहेज़ करना चाहिए। अगरचे पहले ज़माने में जो गुस्ल खाने होते थे वो कच्ची ज़मीनों की होती थी, इसलिए सख्ती के साथ मना किया गया, और इस ज़माने में पक्की ज़मीनें होती हैं, पानी डालने के बाद वो नजासत बह जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत ना हो तो इस ज़माने में भी गुस्ल खाने में पेशाब करने से बचना चाहिए। नंबर 4, बैतुल खला में बात करना। आप जानते हैं कि बैतुल खला ये नजासत की जगह होती है, यहाँ पर शयातीन हमला आवर हो सकते हैं, इसलिए कोई भी ऐसी हरकत बैतुल खला में नहीं करनी चाहिए जो इंसान को नुकसान पहुँचा सके। नंबर 5, मगरिब के वक्त सोना, यानी मगरिब से और इशा के दरमियान में सोना। शरीयत में इसे मकरूह भी करार दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में इससे मना किया गया है, यानी आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई इंसान मजबूर है किसी वजह से या बीमार है और मगरिब से इशा के बीच में कभी सो गया तो उस पर यह हुक्म लागू नहीं होता है। अलबत्ता अगर कोई शख्स आदत बना ले तो फिर उसके लिए मसला है और ऐसी हालत में उसे मना किया जाएगा। नंबर 6, बगैर हाथ धोए खाना खाना। आप जानते हैं कि हाथों में जरासीम वगैरह लगे रहते हैं, अगर हाथ धोकर खाना नहीं खाएंगे तो खाने के साथ वो जरासीम हमारे पेट में जाएंगे। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बना दी है। प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में से है ये कि खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करें। तो ये वो 6 चीज़ें हैं कि जिससे इंसान को बीमारी लग सकती हैं। उन 14 चीज़ों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जिन 14 चीज़ों से इंसान के घरों में गरीबी आती है, मुफलिसी आती है और घर में बेबरकती होती है। नंबर 1, फ़कीर को झिड़कना। फ़कीर यानी जो मांगने वाले होते हैं, अगर आपके पास है तो उन्हें दे दें, नहीं है तो फिर उनसे माजरत कर लें, लेकिन उन्हें ना झिड़कें। इसके हवाले से बहुत सारी रिवायतें आप सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, और मैं सुना सकता था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि फ़कीर को नहीं झिड़कना चाहिए। कभी कभी ये फ़कीर अल्लाह की तरफ से आते हैं
اور اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ہو تو جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہ ہو تو معذرت کر لیں، لیکن انہیں نہ جھڑکا کریں۔ نمبر 2، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، یہ بھی بہت سخت عمل ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے حوالے سے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح مسجد میں باتیں کرنا انسان کی نیکی کو کھا جاتا ہے، یعنی راکھ کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سارے وبال اور مصیبتیں آتی ہیں مسجد میں دنیاوی بات کرنے سے، بلا ضرورت بات کرنے سے۔ نمبر 3، ننگے سر کھانا، یہ بھی ہمارے اسلاف نے مفلسی کے اور بے برکتی کے اسباب میں سے لکھا ہے کہ انسان ننگے سر کھانا کھائے۔ نمبر 4، اولاد کو گالی دینا، بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اولاد کو گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ دن میں ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس وقت میں انسان جو بھی کہتا ہے، دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جو جملہ اپنے اولاد کے لیے کہا، وہی جملہ دعا کی قبولیت کے وقت وہی جملہ آپ کے منہ سے نکل گیا، اور پھر آپ کی اولاد کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اولاد کو یوں بھی تربیت کرنا چاہیے، گالی وغیرہ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ نہیں دینا ہی چاہیے۔ نمبر 5، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 6، صبح کے وقت سونا، یعنی انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ فجر کی نماز ادا کرے اور پھر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتا رہے، جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد سوئے، کیونکہ یہ رزق کے جو ہے تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اسی وقت سویا رہے تو رزق سے محروم ہو سکتا ہے، اس لیے اس وقت خاص کر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، نمازیں قضا کرنا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ انسان کی اپنی زندگی میں بھی بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے، رزق میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ نمبر 8، گانا بجانے میں دل لگانا، یاد رکھ لیجئے کہ جہاں اس طرح کے گناہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے وہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں برکتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے گانا بجانا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نمبر 9، مہمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی ذلت کی نگاہ سے دیکھنا۔ مہمان جو ہوتا ہے وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے، مہمان گھر کے لیے برکت بن کر آتا ہے، اس لیے مہمان آئے تو مہمان نوازی کریں، اسے ذلت کی نگاہ سے اور حقارت کی نگاہ سے ہرگز نہ دیکھیں۔ نمبر 10، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، یہ تو گناہ ہے ہی، اس سے بھی انسان کے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 11، بغیر بسم اللہ کے کھانا پینا، جس کام کو شروع کرنے میں بسم اللہ نہ کیا جائے تو اس کام میں برکت نہیں رہ جاتی ہے، تو کھانے پینے میں خصوصیت کے ساتھ انسان کو بسم اللہ شریف پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 12، غسل فرض ہونے کے بعد بغیر کسی ضرورت کے غسل میں تاخیر کرنا، اور گھروں میں اسی طرح رہنا، دکان و مکان میں اسی طرح رہنا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اور جس گھر میں جنوبی ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو وہ رہتا ہو، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ نمبر 13، کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا تو کھاتے ہیں، لیکن جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسے صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتے ہیں۔ طریقہ اسلامی یہ ہے کہ اچھے انداز میں اسے صاف کیا جائے، اس کے تنکے کو کھا لیا جائے۔ جب اس کا تنکا اٹھا کر بندہ کھا لیتا ہے تو وہ رزق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا جس طرح اس بندے نے میری حفاظت کی ہے، مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا ہے، اے اللہ تو اس کو نیکی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، وہ رزق دعا کرتی ہے۔ نمبر 14، اہل و عیال سے لڑنا، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے لڑنا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ جہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں بے برکتی ہوتی ہے، لہٰذا اپنی اولاد سے یا اپنے اہل و عیال سے ہرگز نہ لڑا کریں،
پرہیز کیا کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بے برکتی آتی ہے، ہم میں سے اگر کسی کے اندر یہ سب چیزیں ہیں تو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔